شوکت بسرا صاحب، دو چار چیزیں بڑی اہم ان دنوں میں رہیں. ایک تو غیر منتخب قسم کے لوگ ہیں وہ وزیر اعظم کے ارد گرد ہیں، وہ وزیر اعظم کو اور جہانگیر ترین صاحب کو دور کرنے میں مددگار ہو رہے ہیں، اور ان میں شہزاد اکبر صاحب کا نام سر فہرست آ رہا ہے. دوسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی سلیکٹڈ قسم کا احتساب کیا جا رہا ہے، یہ الزام اپوزیشن لگاتی ہے سلیکٹڈ قسم کا احتساب. یہ بات ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. پھر احتساب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انتقام کا بھی اپوزیشن کہتی آ رہی ہے پچھلے 2.5 سال سے کہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ تمام تر چیزیں آپ کے اپنے ممبرز یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی الزام ہے. سیم ٹو سیم پی ڈی ایم جو کہتی ہے وہ یہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. مدثر بھائی، سوال کا جواب دینے سے پہلے رانا صاحب نے ایک دو باتیں کی تھی، میں ان کا جواب دے لوں. جی انہوں نے کہا جی کہ جہانگیر ترین گروپ سامنے آ گیا، ایم این ایز ایم پی ایز سامنے آ گئے تحریک انصاف کے. اگر بات جہانگیر ترین صاحب اور ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پر آ گئی ہے تو پھر ان کی طرف سے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے پوری اپوزیشن کو، تو پھر انہوں نہ ہی سمجھیے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو مولا جٹ اور نوری ناتھ کی بڑکیں تھیں کہ ہمارے پاس اتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ہم تہس نہس کر دیں گے، ان کی حکومتیں ہلا دیں گے، تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ قوم کو بیوقوف کیوں بناتے رہے ہیں؟ دوسری بات دیکھیں، میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ اپنے لیڈر سے ہیں، شکایات بھی اپنے لیڈر سے لگائیں گے. جو جائز باتیں ہوں گی وہ لیڈر ضرور سنیں گا، لیکن یہ توقع کوئی نہ رکھے کوئی ایسی بات جس سے ان کو کوئی فیور مل سکے کیسز کے اندر، یا کوئی انڈیو انفلوئنس ہوگا. وہ پرائم منسٹر کی فطرت میں ہی نہیں ہے، نہ ان کی ہسٹری میں، نہ تاریخ میں، نہ وہ کریں گے. صحیح. دوسری بات، آپ نے بات کہی ان الیکٹڈ لوگوں کی، وہ شہزاد اکبر صاحب ہوں، وہ دوسرے لوگ ہوں. ایک مدثر میری بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ پریروگیٹو جو ہے یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے جو پرائم منسٹر نے اختیار استعمال کیا ہے. اگر ان کے کوئی جینون ایشوز ہیں کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے یا اعظم خان صاحب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں کہ کون ہے جو ان کے خلاف ان کو شکایات ہیں. باقی ان الیکٹڈ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اس کی آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، ان کو ایڈوائزر لے سکتے ہیں، اسپیشل ایڈوائزر لے سکتے ہیں. تو باقی جہاں تک میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی امید لگا کے نہ رکھیں. کل تو ایون ان کی مایوسی کی انتہا یہ تھی کہ مریم بی بی نے کہہ دیا کہ ہم تو حکومت گرانا ہی نہیں چاہتے، یہ 5 سال پورے کریں. تو بھائی اگر یہی بات آپ لوگوں نے، عوام نے جب آپ کو مسترد کر دیا، جب عوام نے آپ کا جنازہ نکال دیا، جب آپ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، تو جو اتحاد غیر فطری ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو بلیک میل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے. باقی ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ انہیں کہیں تیاری رکھیں، اگلے 5 سال بھی یہی خواب دیکھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے اور تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. چلے 5 سال کے لیے تو اب معاملات یہ چل رہے ہیں جس میں 2.5 سال گزر گئے ہیں. تو رانا احسان صاحب، حکومت گرانا مقصود ہی نہیں تھا. انٹرویو میں بھی سن رہا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، اس میں مقصود ہی نہیں تھا. تو پھر یہ اتنی لمبی چوڑی جو جدوجہد تھی، اس سے حاصل کیا ہوا؟ آج کل پی ڈی ایم کا دوبارہ سے اجلاس ہوا، اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا کرنا ہے. ابھی کیا کس مقصد کے لیے پی ڈی ایم چلے گی، اور اب پاکستان مسلم نون کا خاص طور پر حکومت سے کیا مقصد ہوگا؟ گرانا ہے، چلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے. ہم نے جو یہ 10 جماعتیں تھیں، اگر یہ استعفوں پہ رضامندی ہو جاتی تو یہ 160 سیٹوں کے اوپر نیشنل اسمبلی کی جنرل جو ہے وہ بائی الیکشن نہ ہوتا. اور یہ رانا صاحب آپ لوگ استعفے دے دیں اگر باقی نہیں مانتے تو. ایک مجھے ذرا مکمل کر لینے دیں. آپ پارٹیاں استعفے دے دینا. اور اس کے اوپر جو پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے متفق تھیں، اور پیپلز پارٹی جو تھی وہ نہیں تھی، تو وہ رستہ اپنایا نہیں جا سکا. دوسرا رستہ یہ تھا کہ ہم ان ہاؤس چینج کریں اور کوئی کولیشن حکومت جو ہے وہ آ جائے. اس کے اندر ہم نہیں انٹرسٹڈ تھے، کیونکہ ہم اس نظام کے اندر اپنا حصہ نہیں لینا چاہتے، ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تیسرا رستہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان کی انگلی پکڑی اور ان کو جو ہے وزارت عظمیٰ تھما دی، ہم ان کے ذریعے بھی نہیں ہم آنا چاہتے. پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی غیر جمہوری قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے.
تو اب جو مریم بی بی نے جو بات کی وہ ان کا اوپینین ہے, میرا بھی اوپینین ہے, میں بھی کافی جگہوں پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ ان کو پرفارم کرنے دیا جائے تاکہ عوام کے سامنے عیاں ہو جائے کہ ان کے اندر کتنا دم ہے اور یہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تاکہ باتیں یہ نہ کر سکیں, عوام کو گمراہ نہ کر سکیں. تو مریم بی بی نے اپنا اوپینین دیا, لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے, اور اگر آگے بھی پی ڈی ایم کوئی فیصلہ کرتی ہے, آگے جا کے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری دوبارہ جو ہے وہ رائے مل جاتی ہیں ان 26 نکات کے زیر نگر, تو وہ ہم لوگ ضرور اس رستے کو اپنائیں گے اور آگے جو ہے وہ ایک لائے عمل بنایا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی لائے عمل بننا ہے وہ پی ڈی ایم بنائے گی اور اس کے ساتھ پی ایم ایل این کھڑی ہوگی. جہاں تک یہ جہانگیر ترین کی بات ہے, میں پھر کہوں گا یہ ان کا انٹرنل میٹر نہیں ہے, کیونکہ سارے بیانات ٹی وی کے اوپر دیے گئے ہیں, میڈیا کے سامنے دیے گئے ہیں. پاور جو نمبر پاور ہے وہ میڈیا کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس اب 15 بندے ہیں, آج ہمارے پاس 40 بندے ہیں, آج ہمارے پاس 50 ممبر ہیں. اور کیا یہ جو ممبران اسمبلی ہیں یہ عمران خان صاحب کو نہیں مل سکتے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ ملاقات کا چلیں یہ انٹرنل ہے یا اس کے واقعی ایکسٹرنل معاملات بھی, ایکسٹرنل پریشر بھی بنے گا, یہ بھی اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. بلکہ ابھی ایک پروگرام کے بعد یہ میٹنگ جو چل رہی ہے اس کے بعد بھی پتہ چل جائے گا صورتحال کیا ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.